بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 61۔ باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما اور نہیں، تکونو آپ ہوتے، فی شأن کسی حالت میں، وما اور نہیں، تتلو آپ تلاوت کرتے، منہ اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے، من قرآن قرآن میں سے، ولا اور نہیں، تعملون تم عمل کرتے، من عمل کسی عمل سے، الا مگر، کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہودن شاہد گواہ، اذ جب، تفیضون تم سب مشغول ہوتے ہو، فیہ اس میں، وما اور نہیں، یعزب پوشیدہ ہوتی، مخفی ہوتی، عن ربک آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر اور نہ کوئی چھوٹی چیز، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ کوئی بڑی چیز، الا مگر، فی کتاب مبین واضح کتاب میں موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں شأن جو لفظ اللہ تعالی نے استعمال کیا، حال اور شأن میں فرق یہ ہے، حال کا مطلب بھی حال ہوتا ہے، شأن کا مطلب بھی حال ہوتا ہے، لیکن شأن جو ہے یہ لفظ معمولی اور حقیر کام پر نہیں بولا جاتا۔ اسی طرح آگے، تتلو تلاوت، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے مستقل پڑھنا، مستقل تلاوت کرنا۔ مراد یہ ہے کہ پڑھنے کے دوران اور کوئی کام نہ کیا جائے، اور اس کے مقابل اور بلکہ اس کا مترادف لفظ ہے القراءہ۔ قراءہ کا مطلب بھی پڑھنا ہوتا ہے، قرأت میں نے پڑھا، رکعتک آپ کا لیٹر، آپ کا خط۔ اب یہاں قرأت کی جگہ ہم تلوت نہیں بول سکتے، تلوت رکعتک، کیونکہ تلاوت جو ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے، اور قراءت یہ عام ہے۔ قرآن مجید پڑھیں اس پر بھی قراءت کا لفظ بولا جا سکتا ہے، عام کوئی ہم عبارت تحریر پڑھتے ہیں اس پر بھی لفظ قراءہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن تلاوہ اس کے اندر، التلاوہ میں چونکہ پڑھنے کے بعد، اتباع کرنے کے بعد اس کا جو حکم ہے وہ ماننا فرض ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، سارے کا سارا قرآن، اس پر عمل کرنا یہ فرض ہے۔ عام جو رکا ہوتا ہے، عام جو لیٹر یا تحریر ہوتی ہے، وہ اس میں اس قابل بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر عمل واجب ہو، اور ایسی تحریر بھی ہو سکتی ہے جس پر عمل کرنا مناسب نہ ہو۔ اس لیے تلاوہ اور قراءہ کا جو مفہوم ہے، ان کا جو فرق ہے، اس کو مد نظر رکھیے۔ آگے، شہودن کا مطلب واضح ہے، شاہد، گواہ۔ تفیضون کا مطلب مشغول ہونا ہے۔ یعزب کا مطلب پوشیدہ ہونا ہے۔ تو یہ ایسا آدمی جس کے پاس اہلیہ نہ ہو، اسے بھی رجل اعزب کہتے ہیں۔ اور مثقال یہ ثقل سے ہے، بوجھ کو کہتے ہیں، وزن، تو ذرہ برابر جو بوجھ ہے۔ آگے جو الفاظ مبین ہے، اس کا مطلب واضح ہوتا ہے۔ مبین اور البیان اسی سے ہے، البیان اور التبیان، یہ دونوں قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ دونوں کا فرق یہ ہو جائے گا، البیان کا مطلب ہوتا ہے واضح، مبین واضح، اور جو التبیان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوب واضح۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ذہن نشین رکھیے۔ اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، اور آپ نہ کسی حال میں ہوتے ہیں اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے
اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں وما تکون فی شأن، تکون یہ واحد کا صیغہ ہے، اور اسی طرح آگے جو تتلو یہ بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور اسی طرح اسی آیت کریمہ میں آگے جو تعملون اور تفیضون آ رہا ہے وہ دونوں جمع کے صیغے ہیں۔ اب یہاں کیسے سمجھا جائے گا، یعنی خطاب کس کو ہے؟ پہلے جو دو صیغے ہیں تکون اور تتلو، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس کی مراد اس کے مخاطب، اس کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آگے جو جمع کے صیغے آگے ہیں اس سے کیا مراد، اس کی کیا تطبیق ہے؟ مفسرین نے دو اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ پہلے دونوں الفاظ کی مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بعد والے دونوں الفاظ کی مخاطب تمام لوگ ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی اسی طرح آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے کہ پہلے دونوں الفاظ کا خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، مگر اس میں تمام لوگ شامل ہیں، اور بعد والے جو صیغے ہیں وہ جمع لائے گئے، وہ واضح ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بھی آپ اگر آیت سامنے رکھیں تو یہ جو دوسری تفسیر بیان کی جا رہی ہے مزید آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 سامنے رکھیے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو۔ اب دیکھیں یہاں یا ایھا النبی، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، پھر آگے اذا طلقتم یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، تو مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم جو بیان کیا گیا وہ سارے لوگوں کے لیے بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب پھر کیا ہو جائے گا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی حال میں ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی اور عمل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دونوں تفسیریں درست ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وما تتلو منہ، اس سے جو تلاوت کرتے ہو، یہاں مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اور سب سے مناسب اور راجح جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی نے جو نازل کیا ہے، مراد قرآن مجید ہے۔ آگے ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تم کوئی بھی عمل کرو ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہاں خطاب جو ہے چونکہ دونوں کو آپ سمجھ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرکین مکہ ہے ان کے لیے بھی ہے، تو یہاں سے پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو دکھ تکلیف پہنچائے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑایا ہے، اسلام کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک طرف تم یہ اعمال کر رہے ہو، دوسری طرف یہ نبی اور اس کے جانفار کون سے اعمال کر رہے ہیں؟ دونوں اعمال ہی، وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، وہ ہماری دانست میں ہیں، ہم جان رہے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہم نے رکھا ہے، سزا اور جزا دونوں کے حق میں جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ تو یہاں یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہر چیز کو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 50، صحیح مسلم حدیث نمبر 8 اور 9 میں آپ دیکھیے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنی ضرور پیدا کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے۔ اور آگے جو فرمایا کہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ یہاں ان فلسفیوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کلیات کو دیکھتے ہیں، جزیات کو نہیں دیکھتے۔ مثال سے یوں سمجھے کہ ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی ہو، مثال کے طور پہ کوئی فیکٹری کا مالک ہے، اب فیکٹری کے اندر جو چیز آئی ہے
ذرہ برابر بھی جو چیز اندر آئی ہے، مثال کے طور پہ کوئی تیل آ گیا ہے یا کوئی چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا کسی نے استعمال کے لیے لیا، یا اس طرح کی جو عام چیزیں ہیں جن کو ہم شمار میں نہیں لاتے، اگرچہ اس فیکٹری کا جو منشی ہے وہ تو ایک ایک چیز لکھے گا حساب کے لیے، لیکن جو بڑا آدمی ہوتا ہے، مالک ہے، اگر وہ مہینے بعد آیا ہے سارا وہ چیک کرنے کے لیے، تو اس کے سامنے جو کلی بل ہے وہ رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، مشینری ہے یا بل ہے یا ملازمین کی تنخواہ ہے، وظیفہ ہے، یا اس طرح اور جو بڑی چیزیں ہیں، وہ جو ٹوٹل بل ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اگر بہت زیادہ بھی پوچھے تو اسے کہہ دیا جائے گا بھائی مشینری اتنے کی ہے، بل اتنے کا ہے، اور یہ جو سارے ملازم یہاں کام کر رہے ہیں ان کا وظیفہ اتنا ہے۔ اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ فلاں ملازم کی کتنی تنخواہ ہے، فلاں کی کتنی ہے، اچھا فلاں کو 10 دی ہے تو دوسرے کو 12 کیوں دی ہے، یعنی وہ جزئیات جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر نہیں آتا۔ تو یہ مثال تو عام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ مخلوق ہے، لیکن فلسفی یہاں سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس طرح ہے، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کلیات کو دیکھتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، چھوٹی چھوٹی چیز کہتے ہیں اللہ کے علم میں نہیں۔ تو یہ ان کا رد ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی، اور بلکہ آگے وضاحت کر دی کہ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے علم میں ہے۔ ذرہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ بند کمرہ ہو، اس کے اندر جو روشنی آتی ہے، وہ روشنی کے اندر بکھرے ہوئے باریک جو ذرات ہوتے ہیں انہیں ذرہ کہتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ اس ذرے کا اگر اس کے حصے کر دیے جائیں، اس کو مختلف پارٹس میں تبدیل کر دیا جائے، منقسم کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، تو سب سے چھوٹا جو لاکھواں کھربواں حصہ ہوگا اسے بھی ذرہ کہیں گے۔ تو معلوم ہوا چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ یہ جو چیونٹی ہوتی ہے نا چھوٹی، اس پر بھی ذرہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس چیونٹی کے جو احوال ہیں، اس کی کیا عمر ہے، اس نے کیا کچھ اب تک کیا، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، کتنی اس کی اولاد ہے، دائیں بائیں جتنی باتیں ہیں ساری اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، اب یہ دونوں بڑی چیزیں ہیں تو ان کا اللہ تعالیٰ اپنے ہاں علم رکھے، نہیں، یہ کلی ٹھیک ہے، لیکن جو جزئیات ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی مخفی نہیں ہے۔ تو یہاں آگے جو باری تعالیٰ نے فرمایا ہے فی کتاب مبین، واضح کتاب میں، اس کی دو تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک اس کا مطلب لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے لوح محفوظ وہ مراد ہے، یعنی اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور دوسرا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے۔ اس آیت کی مزید تفسیر کے لیے اگر آپ سورۃ الانعام آیت نمبر 59 اور 60 اس کو سامنے رکھیں، اس میں کیا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ خشکی، تری، سمندر اور اسی طرح خشکی کے اندر جو کچھ ہے ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور آگے وضاحت بھی کر دی کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے جو ایک پتا بھی نیچے گرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ اسی طرح آگے کہا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بھی خشک چیز، تر چیز، جس طرح کی بھی ہے رطب و یابس، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیات کو دیکھتا ہے، بڑی بڑی چیزیں اس کے علم میں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ چھوٹی نہیں ہوتی، وہ عقیدہ، وہ نظریہ اس آیت کریمہ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 59 اور 60 سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نظریہ ہمارا یا فلسفیوں کا جو نظریہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا، خبردار، یہ آپ پہلے بھی جان چکے ہیں، الا حرف تنبیہ ہے، متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ان، بے شک، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، لا خوف، نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ الحزن اور الحزن اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کی سختی،
غم کی وجہ سے جو بے قراری سی طبیعت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ غمگین ہونا، پریشان ہونا۔ خوف ہوتا ہے، خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، یعنی آنے والی کسی پریشانی پر آدمی کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اور غم، ملال، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ان کے اندر موجود ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ پیروی کرنے والے ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 سامنے رکھیے۔ مومن لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، فرشتوں پر ایمان لانے والے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے والے، اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، یتیموں کا خیال رکھنے والے، مساکین کو دینے والے، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، کوئی بھی اللہ کے لیے سوال کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی مال وغیرہ دینے والے، اور اسی طرح نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنے جو عہد پیمان ہیں، وعدے ہیں، ان کو پورا کرنے والے، خوشی اور تنگی ہر حال میں صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اور اسی طرح جو غلام طبقہ ہے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے والے، جن کے اندر اس طرح کی صفات ہوں انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ یہاں صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی، اس کو نہ بھولیے، 5063 اس کا نمبر ہے۔ جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، آپ کے ازواج مطہرات کے پاس، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا پوچھا۔ جب وہ جان چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے تو انہوں نے کیا کہا، سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری جو بشری تقاضوں کے ساتھ جو بھی لغزشیں ہیں سب کو معاف کر دیا ہے، تو ہم ان سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ کسی نے کیا کہا کہ میں اب ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، کسی نے کیا کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کوئی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ علیہ السلام کو اس پر غصہ آیا، آپ نے مناسب نہیں کہی، اور آپ نے کہا ایسی بات آپ نے کیوں کہی؟ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری نسبت بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں، اس کا خوف رکھنے والا ہوں، پھر بھی میں روزے بھی رکھتا ہوں، رفتار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، یاد رکھیے گا جس کے اندر میری اتباع نہ ہو، میری سنت کی پیروی نہ ہو، ایسے شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولی۔ دوسری حدیث بھی سامنے رکھیے، ابو داؤد حدیث نمبر 3527، اور اسی طرح مسند ابو یعلا اس کے اندر بھی 6110 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے ولی آدمی ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر قیامت کے دن ان کی طرف دیکھ کر انبیاء، شہداء ان کا رتبہ اور منازل دیکھ کر بہت زیادہ رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے ساتھ محبت کی بنا پر محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ ناتا لین دین نہ ہوگا۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ لوگ نور پر ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ پریشان ہوں گے انہیں کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے الاخلاق والسیر۔ اس میں انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے خلاصہ وہ بیان کیا ہے، یوں کہہ لیں کہ اپنے تجربات شیئر کیے ہیں۔
اس میں سے ایک تجربہ شیئر کرتے ہیں کہ میں نے غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں جو شخص بھی ہے نا، اس کا یہی مقصد ہے کہ میں خوشی کو حاصل کروں اور خوف غم اس سے میں نجات پاؤں۔ تو یاد رکھیے اس کا ایک واحد حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت، اس کے ساتھ دوستی کا حصول، اللہ تعالیٰ کا قرب آدمی میں وہ حاصل کرے۔ موجودہ دور میں اولیاء اللہ کیسے ہیں ان پر بھی تھوڑی سی ہم نظر دوڑاتے ہیں۔ پہلی صدی میں مسلمان جو بہت زیادہ زہد و تقوی والے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، عبادت گزار، انہیں زہاد اور صالحین کہا جاتا تھا، نیک لوگ۔ دوسری صدی میں بھی ایسا ہی چلتا رہا۔ تیسری صدی میں جب مسلمانوں پر یونانی اور ہندی فلسفہ کے اثرات پڑنے لگے تو یہ طبقہ جو ہے ترک دنیا اور رہبانیت کی طرف مائل ہو گیا، یعنی دنیا کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں شادی کرنا کیا ہے؟ دنیا کا ایک مال ہے، فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے، لیکن سب سے زیادہ جو فائدے والی چیز وہ کیا ہے؟ نیک بیوی ہے۔ لیکن تیسری صدی ہجری میں لوگوں نے کیا سمجھا کہ جو آدمی ترک دنیا اس کے اندر موجود ہو، دنیا کو چھوڑ دے، اب دنیا کا ساز و سامان میں نیک بیوی بھی ہے، اس کو بھی چھوڑ دے، اسی طرح اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو چھوڑ دے، یعنی دنیا سے بالکل جو غافل ہو جائے، رہبانیت اختیار کر لے، بہت زیادہ چلا کشیاں اور باقاعدہ کسی شیخ یا ولی کی عبادت اور اس کے ساتھ جو ہے رشتہ ناتا، اور پھر اس طبقہ میں وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول اور دیگر ایسی جو ہے قیود وہ داخل کر دی گئیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے، تو ایسی چیزوں کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے جی یہ ولی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے یاد رکھیے ایسے آدمی اولیاء اللہ نہیں، بلکہ ایسے آدمی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف ہوتا ہے کہ آدمی اس کے اندر ڈر، جیسے آدمی شیر کو دیکھ کر ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسے نہ ڈرے وہ، بلکہ خوف کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کا خوف ہو اس کے دل میں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو ہے موجب ہے۔ تو یہ ساری جو موجودہ شرائط ہیں ولی کی ولایت کی، یہ ساری کی ساری شریعت سے متصادم ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ سماعت فرما چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 میں جو صفات بیان ہوئی، وہ صفات کے حاملین انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو پیروی کرتا ہے اسے ولی۔ اب یہ کیا ولایت ہوئی کہ بہت زیادہ لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، کبھی نہایا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روزانہ غسل کیا کرتے تھے، اسی طرح دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، اور یہ سال سال نہاتے نہیں ہیں۔ کیا یہ ولی ہیں؟ یا جناب عثمان ابن عفان ولی ہیں؟ اور اسی طرح بڑی عجیب و غریب وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے جس کے اندر نہ ہی کبھی کنگھی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من کان له شعر فلیکرمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بال عطا کیے ہیں، یہ بال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ حسن خوبصورتی کا جو ہے مظہر ہے، اس کے ساتھ خوبصورتی ہونی چاہیے۔ اب وہ داڑھی سنت رسول ہے، نہ اس کے اندر کبھی کنگھی کی ہے، وہ کس طرح کی عجیب و غریب اس کی کیفیت ہے، تو کیا یہ ولایت ہے؟ اسے ولی کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو داڑھی کو کنگھی کیا کرتے تھے، اس کو تیل لگایا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، کیا وہ ولی ہیں؟ یا یہ جو کبھی نہائے نہیں، کبھی بالوں کو کنگھی نہیں کی، کبھی تیل نہیں لگایا، کبھی خوشبو کا استعمال نہیں کیا، کیا یہ ولی ہیں؟ تو یہ آج کل جو ایسے حدود و قیود لگا دی گئی ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، اسلام کے خلاف ہیں۔ ایسے لوگوں کو ولی اللہ کہنے کی بجائے سنت رسول کا مخالف کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لوگ ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، آپ فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو نہیں مانا، میری سنت سے اعراض کیا، روح گردانی اختیار کی، منہ موڑا، اس میں سنت میں کئی چیزیں، کنگھی کرنا سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے، دیگر کئی چیزیں آپ سماعت فرما چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، تو یہ ساری سنتیں ہیں۔ جو ان سے اعراض کرتا ہے آپ فرماتے ہیں وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، تو جو آپ کی امت میں سے ہی نہیں ہے تو وہ ولی اللہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، نظر ثانی کی ضرورت ہے۔
کہ ولی اللہ صرف وہ ہوتا ہے جو سنت رسول کا متبع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو، اسے یہ کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ آگے باری تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ولی اللہ جو لوگ ہیں ان کی صفات ہی جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی وہی ہے، الذین وہ لوگ یعنی اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، آمنو جو ایمان لائے، وکانو یتقون اور وہ سب ڈرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ کیسے ہو جائے گا، وہ جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے۔ یہ بھی مومنین کی اولیاء اللہ کی صفات ہیں۔ الذین آمنو یہاں سے پتہ چلا کہ جتنے بھی آج کل جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ چلے کاٹنے والے یا مختلف قسم کے جو ہے وہ پروگرام اور تقاریب اور اس طرح کی چیزوں کا انعقاد کرنے والے، وہ ہر کوئی ولی نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو ہر کوئی آدمی ولی نہیں، بلکہ دیکھا جائے گا ایمان کس کے اندر ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، اور اسی طرح آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ ساری چیزیں ایمان ہیں۔ تو جو ایمان والا ہے وہ ولی ہو سکتا ہے۔ یہ جو عام ولی اللہ ہمارے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ولی اللہ، ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہوتے، عجیب و غریب کیفیت دے کر ہی لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ نہیں، آمنو سب سے پہلی شرط اس میں کیا ہے، اہل ایمان ہو، اور دوسرا کیا ہے، وکانو یتقون۔ یاد رکھیے کانا جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر استمرار ہوتا ہے، ہمیشہ۔ وکانو یتقون، اور وہ ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر انہوں نے کوئی کام کر لیا اور بعد میں پھر اپنی روش اختیار کر لی، نہیں، بلکہ اللہ کے تقوی جو ہے اس کے اندر استمرار اور ہمیشگی پر یہ دلالت کرتا ہے کانو۔ تو کانو یتقون، اور وہ ہمیشہ سے ڈرتے ہیں، یعنی ہمیشہ سے ڈرنے والی صفت ان کے اندر موجود ہو۔ مراد کیا ہے، اہل ایمان، اور پھر ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے اوپر استمرار، اس کے اوپر ہمیشگی، اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں سے روکا ہے مستقل طور پر ان کو چھوڑ دینا۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اگلی آیت کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں ان کی صفات بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ آگے ان کا انعام کیا ہے، ان کے لیے بشارت کیا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں لہم، ان کے لیے البشرا، خوشخبری ہے۔ اگر البشرا پہلے ہوتا البشرا لہم تو یہ عام ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لہم البشرا۔ اس سے پتہ چلتا ہے لہم ان کے لیے، یہاں حصر پیدا ہو گیا، یعنی انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو سنت سے اعراض کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ لہم ان کے لیے البشرا، خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل، کوئی تبدیلی نہیں، لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں، ذالک، یہ، الفوز، کامیابی ہے، العظیم، بہت بڑی کامیابی۔ تو یہاں اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے ساتھ خوشخبری کا جو وعدہ کیا ہے، یہاں جیسا کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، خوف کا لفظ کسی بھی پیش آنے والے خطرہ کے لیے ہوتا ہے، اور غم کا لفظ ماضی میں کسی چھن جانے والی نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ یہاں جو بشارت ہے، خوشخبری، اس کا اطلاق دونوں جہانوں میں ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اولیاء اللہ اپنے پروردگار پر اس قدر بھروسہ رکھتے ہیں کہ انہیں نہ تو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ایسا غم کہ اس سے وہ سابقہ جو زندگی ہے اس سے غفلت وغیرہ کا شکار ہوں۔ تو یہ جو اللہ تعالی نے خوشخبری دی ہے، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی، یہ خوشخبری ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ضرور ضرور اسے زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی۔ کون ہے؟ جو اہل ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی لوگ ہیں۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کیا دی ہے، تقدیر پر ایمان کی وجہ سے کفار جیسی جو بے صبری ہوتی ہے، خوف اور غم وغیرہ ہوتا ہے، اس سے یہ لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ سورۃ المعارج میں آیت نمبر 19 تا 22 دیکھیں، ان الانسان خلق ہلوعا،
اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. یقیناً انسان بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت زیادہ وہ گھبرا جاتا ہے، جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت زیادہ روکنے والا ہو جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والے لوگ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر ایمان کی وجہ سے جو بے صبری آدمی کے اندر آ جاتی جیسے کفار میں ہے، اس سے بچنے کے لیے خوشخبری دی ہے. اور تیسرا جو انعام اور خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اچھے خواب ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5990 دیکھیے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة. آپ سے پوچھا گیا بلکہ آپ نے فرمایا نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر بشارت والی چیزیں. لوگوں نے سوال کیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے خواب. تو یہ بھی خوشخبری ہے. چوتھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، وہ خوشخبری بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے جو دنیا کے آخری وقت میں فرشتے اسے موت کے وقت دیتے ہیں. فرشتے خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سناتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 6507 دیکھیے، جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان اللہ وکرامتی. مومن آدمی کو جب موت آتی ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی جو کرامت ہے، عزت، اس کو بشارت دی جاتی ہے. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے، مراد اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی رضا کی ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس کو محبوب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، جبکہ کافر لوگوں کا یہ حال نہیں ہوتا. تو یہ بھی خوشخبری کی ایک چوتھی قسم ہے. پانچویں قسم لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، یعنی لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ بتائیے کہ آدمی خیر کا کوئی عمل کرتا ہے تو لوگ اس پر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کو جلد مل جانے والی خوشخبری ہے. تو یہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو صحیح اہل ایمان ہے، صحیح اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، سارے لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اس کا نام ہی سنا ہو پھر بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ملاقات نہ بھی ہوئی ہو پھر بھی دل کے اندر اس کا احترام اور محبت اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے. تو یہ تو دیگر احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر سارے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. دنیا کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے اس نیک آدمی کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تل کا عاجل بشر المؤمن، مومن کو جو سب سے جلدی خوشخبری مل جاتی ہے نا، یہ وہ ہے کہ لوگ بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. چھٹی قسم خوشخبری کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2703 آپ سامنے رکھیے. آپ فرماتے ہیں ان من عباد اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یقیناً من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ پر قسم بھی ڈال دینا اللہ تعالیٰ اس کی قسم کا بھی لاج رکھتے اس کو قبول کر لیتے ہیں. صحابی رسول ہیں، آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی سنی ہوگی کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر آپ کو فلاں حد لگے گی. انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ نے اس ولی اللہ صحابی کی لاج رکھی، اس کی قسم کی. اس کے معارض جو ہے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم نازل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے ولی بھی ہوتے ہیں، بارش ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی یعنی اس وقت بارش کا ہونا مناسب نہ ہو تو اللہ پر قسم ڈال دے کہ اللہ تجھ پر قسم ہے تو یہ بارش روک لے. اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے بارش بند بھی کر لیتا ہے، بارش روک بھی لیتا ہے. تو یہ بھی ایک خوشخبری کی شکل ہے. جی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام بشارتیں جو
مومن کو ملتی ہیں اس کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا تعلق ہے۔ بہت بڑی نعمت جو ہے، جب آدمی جنت میں چلا جائے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہاں یہ خدشہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ادھر موت نہ دے دے، تو موت کو اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جب وہ ندا لگانے والا کیا کہے گا، یا اہل الجنہ خلود، یا جنت والو ہمیشہ ہی اب جنت میں رہنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی اس وقت جنتیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح دیگر جو ایسی چیزیں صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ بھی خوشخبری کے اندر شامل ہے۔ تو یہاں آگے یاد رکھیے باری تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات یہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مومنوں کو جو خوشخبری دنیا میں ملنی ہے، آخرت میں ملنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صحیح وعدہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمی بیشی، تغیر، تبدل نہیں ہو سکتا۔ آخر میں فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں جو ہے نا ہوا، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، اسے گرامر کی روح سے کہتے ہیں ضمیر فصل۔ اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اس کے ساتھ جملے کے اندر تاکید، دوسرا حصر پیدا ہوتا ہے، یعنی یقینی بات ہے، حتمی بات ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ ضمیر فصل ہے نا، تو اسے سادہ لفظ میں ترجمہ کیا کہنے، فیصلہ کن بات ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ موصوف صرف اور مبتدا خبر وغیرہ کے درمیان فرق کرنا ہوتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موصوف صرف الگ ہے اور یہ مبتدا خبر یہ الگ چیزیں ہیں۔ تو یہاں یہ سمجھیے کہ یہ ضمیر فصل ہے اور یہ فیصلہ کن کے لیے آتی ہے، کہ یہ فیصلہ کن بات ہے، حقیقی اور حتمی بات ہے کہ کامیابی کا مقدر صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کے نیک آدمی، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ، اور آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے، قولہم، ان کی بات، منافقین لوگ اس سے مراد ہیں۔ ان العزت، بے شک عزت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً سب کی سب، ہوا وہ السمیع، خوب سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے، بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو جادوگر، دیوانہ، کذاب کہتے ہیں، طرح طرح کی آپ کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔ غم چونکہ ایک طبی چیز ہے، آدمی پریشان تو ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ ان کی بات آپ کو پریشان نہ کرے، غمگین نہ کرے، آپ پریشان نہ ہو۔ ہر طرح کی جو عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہاں کافر لوگ جو جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ وہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 نکالیں، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اگر ہم مدینہ واپس گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ اس میں سے ذلیل تر کو ضرور ہی نکال دے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک، عزت والے سے مراد خود لے رہے ہیں، منافق کے ہم ہیں، اور ذلیل ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذلک دیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا تعلق اللہ کے ساتھ، اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ ہے، عزت انہی کے لیے ہے۔ منافق لوگ نہیں جانتے۔ یہاں ایک سوال یاد رکھیے، بعض لوگ بس اوقات پریشان ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پہ جو حکمران ہوتا ہے، برا حکمران، لوگ تو سارے اس کی عزت بھی کرتے ہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ عزت در حقیقت مومنوں کے لیے ہوتی ہے، تو عزت تو کفار کو بھی مل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مسلم ملک ہے، اس کے اوپر جو حکمران ہے وہ کافر ہے، اب سارے مسلمان اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی توقیر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، تو یہ اس کی عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ یاد رکھیے گا
کہ یہ جو عزت ہوتی ہے نا، در حقیقت یہ عزت نہیں ہے۔ اگرچہ بڑا آدمی ہے، اس کا کوئی ملازم ہے جو اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی اس کے جوتے پالش کر رہے، اس کی عزت کر رہے، تو وہ عزت بظاہر ہوتی ہے، دلی طور پہ وہ مطمئن نہیں ہوتا، دلی طور پہ رعایا اس حکمران پر مطمئن نہیں ہوتی، وہ اوپر اوپر سے اس کی عزت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس عزت، اگر عزت ہے تو اس عزت کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ حقیقی عزت کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں بھی اگر کسی نیک آدمی کے خلاف سارے لوگ ہو جائیں تو وہ کسی نہ کسی مفاد کی وجہ سے ہوں گے، دلی طور پہ اس کے ساتھ محبت وہ ان کی وابستہ ہوگی۔ تو عزت کا تعلق ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں مومنین، رسول اور اللہ تعالی کے ساتھ ہی ہے۔ یہ آیت اس کے حوالے سے جناب زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی یاد رکھیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں تھا، میں نے اپنے کانوں سے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، میں نے اپنے کانوں سے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو، صدقہ و خیرات نہ کیا کرو، ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے لوگ۔ اس طرح کی نامناسب بات جو ہے اس نے کہی، اور ساتھ کیا کہا؟ وہی جو آپ نے ابھی آیت سنی کہ ہم مدینہ واپس پہنچ کر نعوذ باللہ جو ذلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا اس کو نکال دیں گے۔ جناب زید بن ارقم فرماتے میں نے اس کا ذکر اپنے چچا یا جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا، انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی، آپ نے مجھے بلایا اور جو بات میں نے سنی تھی وہ آپ سے کہہ دی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا جو لیڈر سردار عبداللہ بن ابی ہے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو طلب کر لیا، ان سے حلف لیا کہ کیا یہ بات آپ نے کہی ہے؟ وہ منافقین اتنے پرلے درجے کے جھوٹے اور خناس تھے، انہوں نے قسم اٹھا کر حلفاً یہ بات کہہ دی کہ ہم نے ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تکذیب کر دی اور ان کی تصدیق کر دی، کیونکہ انہوں نے قسم اٹھا لی تھی۔ فرماتے مجھ سے ایسا رنج پہنچا، اتنا میں غمگین ہوا، گھر میں بیٹھا رہا، بہت زیادہ مجھے باتیں بھی سننا پڑیں اور بہت زیادہ میں پریشان تھا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی۔ جی یاد رکھیے، یہ ہیں اہل ایمان، یہ ہیں اولیاء اللہ جن کا اللہ تعالیٰ خیال کرے۔ تو فوراً آیت اتار دی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اس طرح کی مثال لائیے، آج ناممکن ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4900 آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ تو جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، چونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال کیا ہے۔ اور ساتھ نبی سے کیا کہا کہ یہ جو منافق آپ کے پاس آ رہے ہیں نا اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، یہ بات اللہ کو بھی پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، ان تاکید کے لیے ہوتا ہے، آگے جو لکاذبون میں شرم لام ہے نا یہ بھی تاکید کے لیے، یعنی دو تاکیدیں اللہ تعالیٰ ایسے بات بھی کرتے وہ بھی ٹھیک تھی، ایک تاکید اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے وہ بھی بہت زیادہ تھی، یہاں دو تاکیدیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ یقیناً منافق واقعی جھوٹے ہیں۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی سچائی کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار، یہ حرف تنبیہ، ان بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے، من جو کچھ، من اور ما میں فرق آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ ما جو ہوتا ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، ایسی چیزوں کے لیے جن میں عقل نہیں ہوتی، جیسے پتھر ہے، درخت ہے اور دیگر چیزیں۔ من جو ہوتا ہے یہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، جن کے اندر عقل ہوتی ہے۔ تو عقل والی کون سی چیزیں ہیں؟ اس کے اندر فرشتے آ جاتے ہیں، اسی طرح انسان آتے ہیں اور ساتھ ہی جن آتے ہیں۔ یہ تین ایسی مخلوقات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل کا مادہ رکھا ہوا ہے، اور ان کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سارا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وما، اور نہیں، یتبع، پیروی کرتے، الذین، وہ لوگ جو، یدعون، پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کو، شرکا، شریکوں کی، ان نہیں،
ان کے بعد اگر اسی جملے میں الا آ رہا ہو تو ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے. یہ بات پہلے آپ نے پڑھ لی ہے. تو یہاں ان کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ نہیں. یتبعون وہ پیروی کرتے، اتباع کرتے، الا الظن مگر گمان کی. گمان کے بارے آپ نے حدیث سماعت فرما لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. گمان پر ہی آدمی آگے اسی پر بنیاد رکھ کے آگے جو بھی عقیدہ وہ بنائے گمان پر، تو یہ مناسب نہیں ہے. وَإِن اور نہیں ہے ہم وہ الا مگر یخرسون اٹکل پچو دوڑاتے. اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، جان لیجئے بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. اور جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کرتے. وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف وہ اٹکل دہراتے ہیں، اٹکلیں دہراتے ہیں، یعنی اپنے دماغ میں جو چیز آ گئی اسی کو وہ دوہراتے ہیں. اس آیت کریمہ سے دو باتیں واضح ہوئی. ایک تو یہ کہ جب آسمان و زمین، ہر شخص، انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے. تو یہ کفار مشرکین جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں ان کی ملکیت میں ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. وہی ان کے معاملات جس طرح چاہتا ہے چلاتا ہے. مراد یہ ہے کہ آپ ان کی ادار ثانی، طعن و تشنیع سے رنجیدہ ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بھی تکلیفیں آپ کو پہنچا سکتے ہیں وہ ساری اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی ہیں. تو آپ یہاں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر ثابت قدم رہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ افضل مخلوقات جو تینوں مخلوقیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، تو اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، حجر، پتھر، درخت، جانور اور دیگر چیزیں، وہ بالاولیٰ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہوئیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ما کا لفظ بول دیتے نا، ما فی السماوات ما فی الارض، تو اس سے پھر یہ عقل والی جو مخلوقات ہیں یہ الگ ہو جاتی ہیں. تو یہاں سے لوگ سمجھتے کہ عقل والے جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں لہذا ان کی عبادت کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو سب سے پہلے کہا کہ یہی میری ملکیت ہیں. ان کے علاوہ جو درختوں وغیرہ کی عبادت کی جاتی ہے، پتھروں کی عبادت کی جاتی ہے، سورج چاند کو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں. تو اللہ کی ملکیت کو یہ سارے سجدے وغیرہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تو اس سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھانا چاہیے. آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی وہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، آرام کرو، فیہ اس میں، والنہار اور دن کو. اس کا تعلق بھی جعل کے ساتھ ہے، وجعل لکم النہار یہ ہو جائے گا، والنہار اور دن کو، مبصرا روشن. انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیات لام کا ترجمہ یقیناً، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں. مبصرہ اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے دیکھنے والا. مطلب کیا ہو جائے گا؟ دن روشن ہوتا ہے تو ہر چیز نظر آتی ہے، اور رات جو ہے وہ اندھیری ہوتی ہے، تو اس اندھیری کی وجہ سے آدمی یعنی سکون اور اطمینان وغیرہ وہ حاصل کرتا ہے. آگے فرمایا لقوم یسمعون، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سنتے ہیں. مراد کیا ہے کہ جو سنتے، سمجھتے، دیکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. باقی جو اللہ تعالیٰ کا انکار ہی کرتے رہتے ہیں ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ سورۃ القصص آیت نمبر 73 رکھیے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو. آرام کا تعلق رات کے ساتھ ہے. اور تاکہ اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. فضل سے مراد یہاں رزق ہے اللہ تعالیٰ کا. تو رزق تلاش کیا جاتا ہے دن کے وقت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اس طرح ذکر کیا ہے. آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالو انہوں نے کہا، اتخذ بنایا اللہ اللہ تعالیٰ نے، ولدن اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے. سبحانہ وہ تو پاک ہے، ہوا وہ، الغنی
بے پرواہ ہے، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان نہیں، عندکم تمہارے پاس، من سلطان کوئی دلیل، سلطان دلیل کو کہتے ہیں۔ سلطان کا مطلب ویسے تو عام طور پر یہ صاحب سلطنت جس کے پاس حکومت ہو اسے سلطان کہا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قد جاء السلطان بمعنی الحجہ، کبھی کبھار سلطان کا لفظ یہ دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں سلطان کا ہم معنی کیا کریں گے؟ من سلطان کوئی بھی دلیل، بہذا اس کی، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، یعنی وہ بات ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ تو یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے، جیسے مشرکین ہیں، انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودیوں نے کہا کہ جناب عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ عیسائیوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ان یتبعون الا الظن، یہ صرف ظن اور تخمین پر ہی اس کی بنیاد ہے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ یاد رکھیے گا اولاد بنانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اولاد صلبی ہو، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ہو، اللہ تعالیٰ بیوی سے بے پرواہ ہے۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ کسی کو متبنہ بنا لے۔ ہاں، پہلی صورت میں یاد رکھیے کہ اس سے مراد وہ شہوت اور لذت کا حصول بھی ہوتا ہے، یعنی یہ ہوگا تو پھر اولاد پیدا ہوگی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے پاس بیوی ہو، اور اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اگر بیوی پاس نہیں رکھنی یا پھر اولاد نہیں ہو رہی تو آدمی کسی کو متبنہ بنا لیتا ہے کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیوی ہے اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مناسب نہیں ہے۔ تو متبنہ اللہ تعالیٰ کس کو بنائے؟ دوسری بات یہ بھی ہے کس کو بنائے، کیونکہ باری تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یہ یاد رکھیے گا بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ باپ کی ملکیت میں نہیں بلکہ اس کا جانشین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ساری ملکیت میں ہے، فرشتے اللہ کی ملکیت میں ہیں، جن انسان ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، تو جو چیز ملکیت میں ہے اس کو بیٹا بنانے کا فائدہ۔ اور ساتھ ہی یاد رکھیے کہ وہ سو جانشین کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ اس کو موت آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، تو اس کا جانشین بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کسی طرح بھی اولاد کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ ایسے ہی بات کہتے ہیں، ان عندکم من سلطان بہذا، ان لوگوں کے پاس اس حوالے سے کوئی بھی قطعی دلیل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ سارے لوگ اپنی ہی طرف سے باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے جو فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو جس چیز کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے وہ بات کرنے کا مقصد ہی کیا ہے، وہ فائدہ ہی کیا ہے اس بات کرنے کا۔ باقی یہ جو اولاد کا انکار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 4-5 سامنے رکھی ہے، اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 90 تک یہ سامنے رکھی ہے، دیگر آیات بھی جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اعتبار سے اولاد کی طلب نہیں ہے۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے انا بے شک الذین وہ لوگ جو یفترون افطرا باندھتے ہیں، افطرا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گڑنا،
اپنی طرف سے جھوٹ بنا لینا. ایک ہوتا ہے سنی سنائی بات اور وہ جھوٹی ہو، وہ آدمی آگے بیان کرے، اسے کذب کہتے ہیں، کذب. اور ایک ہوتا ہے اپنی طرف سے بات جھوٹی بنانا، یہ افتراء اور الکذب میں فرق ہے. تو وہ جھوٹ گڑتے ہیں علی اللہ، اللہ پر. آگے پھر تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا، الکذبہ، جھوٹ. لا یفلحون، کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. تو الکاذب کا لفظ یہ تکذیب کے لیے ہے. اس کا مطلب پھر کیا ہو جائے گا؟ جو لوگ جھوٹ بکتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں وہ کسی بھی طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتے. امام شوکانی نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے. آگے فرمایا اسی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، متاعن، کچھ فائدہ ہے، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی دنیا میں جو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم، پھر، الینا، ہماری طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے. ثم نذیقہم، پھر ہم انہیں چکھائیں گے، العذاب الشدید، سخت عذاب، بما، اس وجہ سے. با کا مطلب سبب بیان کرنی، یہ با آئی ہے وجہ بیان کرنی، اس وجہ سے جو کانو، وہ تھے، یکفرون، کفر کیا کرتے. دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے. اس میں متاعن، اس کے اوپر تنوین ہے، متاعن، دو پیش آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تنوین. متاعن، 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 اس کو تنوین کہتے ہیں. تو یہاں جو تنوین ہے اسے کہتے ہیں تنوین تقلیل. یہ تنوین تقلیل کے لیے آئی ہے، کسی بات کی اہمیت کم کرنے کے لیے آئی ہے. یہ ساری دنیا بھی اگر یہ حاصل کر لیں تو وہ ختم ہونے والی ہے، لہذا نہایت کم اور بے وقعت ہے. اس کے لیے متاعن، اس کے اوپر تنوین، اس کو کیا کہیں گے؟ تنوین تقلیل. کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کا جو ساز و سامان ہے، اس کی بے وقعتی اور اس کی کمی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا. جی، اور آگے کہا ثم الینا مرجعہم، ثم مرجعہم، الینا نہیں کہا. الینا کو جو پہلے اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہماری طرف، اس سے معنی میں حصر پیدا ہو گیا. مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف ہماری طرف ہی تم آؤ گے، کسی اور کی طرف نہیں جا سکتے. یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ اس دن جب اکٹھا کیا جائے گا تو نعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل ہو کر کہیں اور چلا جاؤں گا، کہیں چھپ جاؤں گا. کوئی ایسی بات سوچی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ حتمی بات ہے کہ اس وقت ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی نظروں کے سامنے ہوگی، کوئی بھی اس کی نظر سے دائیں بائیں اوجھل نہیں ہو سکتا.